ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر، یو آر واچنگ احساس ٹیلیتھون ود یور ہوسٹ سید عدنان خالد۔ آپ جانتے ہیں کہ سال 2026 کی اجتماعی قربانی اپیل لیے اس وقت ہم دست بستہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والے ان مستحقین بہن بھائیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعتاً سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جن کی مدد کرنا یقیناً وقت کی اہم ضرورت ہے، جن کی جانب توجہ کرنا، جنہیں اپنی جانب سے کسی بھی قسم کا فائدہ پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اجتماعی قربانی کے حوالے سے، تو ہم کیا ہی اچھا ہو کہ ان کے لیے اپنی جانب سے شیئرز پیش کریں، اپنی جانب سے مکمل بڑا جانور پیش کریں، اور انہیں جب اپنی جانب سے ہم قربانی کر دیں گے تو جو قربانی کا گوشت ہے وہ بھی مکمل طور پر انہی کے لیے وقف ہوگا، اور انہیں عید قربان کے موقع پر عید کی جو حقیقی خوشیاں ہیں وہ سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور ذریعہ اور وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات کو بنائے گا۔ ناظرین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں خدمت خلق کرنے کے حوالے سے تاکید اور تلقین ملتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اس کے حوالے سے ہمیں پابند بنایا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ حبیب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو فرما دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو، یعنی جتنا انسان اپنی ضرورت سے زیادہ محسوس کرتا ہو، اپنی آمدنی میں اگر ایسا ایک سیف اماؤنٹ محسوس کرتا ہو کہ جسے وہ بآسانی اپنے اس مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اس طبقے کے لیے، ان لوگوں کے لیے خرچ کر سکتا ہو کہ جو واقعتاً اس کے حقدار ہیں، تو یقین جانیں کہ یہ آپ کی جانب سے ایک بہترین حصہ ہوگا اپنے اس مسلمان بہن بھائی کے لیے، اس سے گھرانے کے لیے، اور آپ کی جانب سے خدمت کا ایک بہترین انداز ہوگا۔ اگر آپ پاکستان کے رہنے والے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک شیئر پیش کرنا چاہتے ہوں بڑے جانور میں، تو 65 پاؤنڈز میں یا 85 ڈالرز میں آپ ایچ شیئر پیش کر سکتے ہیں۔ پورا بڑا جانور اگر آپ پیش کرتے ہیں تو 455 پاؤنڈز میں یا 595 ڈالرز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور پیش کر سکتے ہیں۔ گوٹ کی قربانی اگر آپ کرتے ہیں 125 پاؤنڈز میں یا 165 ڈالرز میں بھی آپ یہ اماؤنٹ پیش کرتے ہوئے قربانی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان، صومالیہ، بنگلہ دیش اور جموں کشمیر میں بھی یہی اہتمام قربانی احساس کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ مہمانان گرامی کے پینل میں موجود شخصیات تشریف فرما ہیں، جن کا تعارف ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا اطہر میاں قادری صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تشریف فرمائے احساس کے نمائندہ خصوصی اور ہمارے ساتھی کو ہوسٹ جناب سید فہد حسین صاحب، اور ساتھ ہی تشریف فرمائے ممتاز و معتبر ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں زیب کریمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم پروگرام میں شامل کریں گے آپ کی آواز میں ایک کلام، اور اس کے بعد سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، اور رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، اور رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر
سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے گدا آنسو بہا کے مانگو اور جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے غیر کے ولی نے مانگا مانگا جہاں سے غیر کے ولی نے مانگا انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے گدا آنسو بہا کے مانگو اور کریم آقا رحیم کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے گدا آنسو بہا کے مانگو گدا آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد اعلیٰ ہے سب سے ذات محمد خدا کے بعد اعلیٰ ہے سب سے ذات محمد خدا کے بعد شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا کے بعد منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا کے بعد دنیا تیری فکر سے بھی غافل نہیں ہوں میں دنیا تیری فکر سے بھی غافل نہیں ہوں میں لیکن خیال دین رسول خدا کے بعد لیکن خیال دین رسول خدا کے بعد اور مصرع یہ خوب حضرت جوہر کا ہے فنا مصرع یہ خوب حضرت جوہر کا ہے فنا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد اعلیٰ ہے سب سے ذات محمد خدا کے بعد ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا اطہر میاں قادری دامت برکاتہم علامہ صاحب کیا فرمائیں گے بالخصوص اگر ہم قربانی کے اس فریضے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہوں گا کہ قربانی کا جو بنیادی پس منظر ہے اس سے لے کر جو آج تک جو یوں کہہ لیجئے کہ اس کے معاشرتی فوائد جس طرح سے حاصل ہوتے ہیں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم عدنان بھائی یقیناً قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا اور آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ آ کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی تمہارے جد امجد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. جی سبحان اور یہ ایسی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت میں اس کا ثواب کتنا عطا فرماتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ جانور پہ کتنے بال ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر بال کے عوض یعنی ایک بال کے بدلے اللہ اسے نیکی عطا فرماتا ہے. اور کس قدر نیکی عطا فرماتا ہے. اللہ کے رسول کی وہ حدیث مبارکہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ کے رسول نے فرمایا اے فاطمہ جب تم اپنا ذبیحہ کو ذبح کرو تو وہاں کھڑی ہو جایا کرو. دیکھیں گائے ذبح آپ نے بھی کی، ہم نے بھی کی، تو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو خون گرنے میں وقت لگتا نہیں ہے، بس ایک لمحہ ہوتا ہے اور زمین پر خون پہنچ جاتا ہے. جی بس یہاں اپنے چھری پھیری اور وہاں پر خون جو ہے وہ زمین تک پہنچ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اس سے زیادہ تیز آ جاتی ہے اس بندے کے لیے اور وہ مغفرت کا باعث بن جاتا ہے. وہ عمل جو اللہ کی راہ میں قربانی کر رہا ہوتا ہے ابھی خون زمین پر نہیں آتا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیے ہم جہاں سوچتے ہیں نا کہ ہم بچا لیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم سیف کریں، لیکن جہاں سیف ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح فرمائی اور اس کا گوشت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو آپ نے اسے تقسیم فرما دیا اور اس بکرے کی ایک دستی کو آپ نے گھر میں رکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے، پوچھا اے عائشہ کیا بچایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیونکہ آپ کو دستی بہت پسند ہے اس لیے میں نے دستی کا گوشت بچا لیا کہ اور باقی تقسیم کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اے عائشہ بچا یہ نہیں، بچا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں تو وہی بچتا ہے. دیکھیں میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ تم اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور نعمتوں سے نوازے گا. اب اگر بالفرض اللہ نے آپ کو مال کی دولت دی ہے تو آپ کیا کریں، وہ مال اللہ کی راہ میں تقسیم کریں. پھر کیا ہوگا، ہمارے ہاں ذہن کیا ہوتا ہے کہ برکت کا مطلب یہ 2 کا 4، 4 کا 6، 6 کا 8 ہو جائے. لیکن یاد رکھیے گا برکت یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں وہ پورا بھی ہو جائے اور آپ لوگوں کی مدد بھی کر رکھے ہوں، تو اسے برکت کہا جاتا ہے. تو اب لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور نعمتوں سے نوازے گا. اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ اور مال سے نوازے گا. اسی طرح جب آپ اللہ کی راہ میں چیزیں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور چیزوں سے نوازتا ہے. ہمارے ایک دوست ہم سے کہنے لگے کہ جب تک میں کوشش کرتا تھا کہ زکوٰۃ کا جب وقت آتا ماہ رمضان میں علماء سے رابطہ کرتا اور میں ہیلے بہانے سوچتا کہ کسی طرح میں کم سے کم زکوٰۃ دوں. ہوتا ہے نا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم زکوٰۃ دے دیں تاکہ ہم بچ جائیں اور ہم فرض بھی ادا کر لیں اور زکوٰۃ بھی کم ادا کریں. تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال سوچا کہ میں جو میری زکوٰۃ بنتی ہے میں پوری زکوٰۃ دے دوں، کوئی ہیلہ بہانہ نہ کروں بلکہ وہ پوری زکوٰۃ دے دوں. تو وہ کہتے ہیں چند سال گزرے ہیں الحمدللہ جو پہلے زکوٰۃ دیتا تھا اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتوں سے آپ کو نوازتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ بھائی محنت تو میں کرتا ہوں، پسینہ میرا نکلتا ہے، خون میں بہاتا ہوں اور اس کے باوجود میں تقسیم کروں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جو یہ خون بہانے کے لیے چلتے پھرتے ہیں، آپ کے پاس طاقت اور قوت ہے، آپ جو بول رہے ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ یہ اللہ نے دی ہیں. اگر آپ کو اللہ یہ طاقت نہ دیتا تو آپ دیکھیے جب ہی علماء کہتے ہیں کہ اپنے سے کم تر کو دیکھا جائے. اگر اللہ نے آپ کو کار دی ہے تو آپ دیکھیں بائک والا کیسے گھوم رہا ہے، اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ دیکھیں کہ سائیکل والا کیسے ہے، اور آپ کو اللہ نے اگر سائیکل دی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدل نہیں رکھا ہے. اور ایسا عالم ہے کہ لوگ پیدل بھی بغیر جو ہے سلیپر کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو اتنی طاقت اور دے دی ہے. تو ان نعمتوں سے اللہ نے آپ کو جب نوازا ہے
تو ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اچھا علامہ صاحب، میں یہاں آپ سے قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے، مجھے کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک اناؤنسمنٹ ہے ہمارے پاس۔ جی مسز میری زہرا رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، یو ایس اے سے ہمیں ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ $850 آپ نے ڈونیٹ کیے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 10 شیئرز کا اہتمام کیا ہے پاکستان کے رہنے والے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، آپ نے بہت بہت شکریہ۔ may اللہ ریوارڈ یو ود his finest blessings۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ احساس کی پوری ٹیم، احساس کے جتنے نمائندگان ہیں سب، اور یہاں فہد بھائی یقیناً آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت وسعت نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ گفتگو بھی ہم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس ہمارے جو آنے والے جو ڈونر ہیں ان کے لیے، ان صاحبہ کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی فرمائیے گا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک مولا، جو ڈونر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کے نیتوں کو جانتا ہے، تو ان کے اعمال کو جانتا ہے۔ اے مالک مولا، ان کا یہ عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ آمین۔ سبحان یہ جو تیری راہ میں قربانی کرنا چاہتے ہیں، اے مالک مولا، اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، آمین۔ اور انہیں اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ تیری راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اور اے مالک مولا، ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرما، آمین۔ اور ان کے رزق میں، روزگار میں برکت عطا فرما، اور ان کو تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، آمین۔ اور ان کے تمام احباب گھر کے مکینوں کی حفاظت فرما، آمین۔ اور مالک مولا، ان کے گھر والوں کو آپس میں اتحاد، محبت اور شیر و شکر ہو کر رہنے کی آمین۔ توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین گرامی قدر، یہی احساس کا پیغام ہے اس وقت پوری دنیا میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، کہ یہی جذبہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اسی جذبے کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے۔ وقت نہایت کم ہے، قلیل وقت ہے، یوں کہیے کہ مقابلہ بہت سخت ہے۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کا شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے تو ہمیں بڑھ چڑھ کر، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ڈونیشن دیا انہوں نے، 10 ماشاءاللہ، جی، جو حصے ملائے ہیں، یقین جانیے یہ ایک کیفیت میری بھی نکلی کہ یار یہ اتنی محنت کر کے کمانے کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ کسی کا جگرا نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے کیفیت جن کو اللہ نے درد دیا ہوا ہوتا ہے۔ یقین جانیے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور اسی طرح یہ نعمتیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو اور مزید نوازے گا۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، جب میں نے آیت پیش کر دی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اتنی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ سوچیں گے کاش اور میں اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا رہتا۔ دیکھیں، میں اب ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آپ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، تو مطلب کیا ہے؟ آپ نے نیکی کر لی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کی ہے آپ نے، لیکن اللہ ضرور جانتا ہے، کیونکہ اللہ آپ کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک نیکی بھی کا ذرہ برابر بھی نیکی لے کر آئے گا، اللہ اس کو خیر عطا فرمائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، اس کا آپ کو اجر ملے گا، اور قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو نیکیوں کا ایک انبار دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد سوچیں گے یہ نیکیاں کہاں سے آئی ہیں ہمارے پاس۔ تو یقین جانیے اس وقت یہ بتایا جائے گا کہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جو آپ نے قربانی کی، وہ جو گوشت غریبوں تک پہنچا، ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں وہ آپ کے لیے آج اجر کا باعث بن چکی ہیں۔ پھر آپ کی تمنا ہوگی کاش میں زندگی بھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہتا۔ تو دیکھیے، یاد رکھیے گا، جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی لوگ تھوڑے سے اپنے دل میں وہ گئے حسرت رکھیں گے کہ کاش ہم اور نیکیاں کرتے، ہم سوتے نہیں اور نیکیاں کر لیتے، کہ ہمیں اللہ اور مقام عطا فرماتا ہے جنت کے اندر۔ تو یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اسے نیکیوں سے نوازا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد 7 دن باقی ہیں، ابھی گائے ذبح ہوگی، گوشت تقسیم ہوگا، ٹائم لگے گا،
لیکن خدا کی قسم ان کو اجر ابھی سے مل رہا ہے، ایک ایک لمحے اجر مل رہا ہے، روز اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے اس بات کی نیت کر لی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا اچھی بات، واہ ماشاء اللہ۔ اور ناظرین گرامی قدر، جس طرح سے علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ وقت نہایت اہم ہے، اور جس طرح وقت سے پہلے ہماری ڈونر نے آ کر 10 شیئر پیش کیے، تو لمحہ بہ لمحہ آپ کے لیے یوں کہیے کہ یہ ساعتیں، یہ لمحات باعث اجر و ثواب ہیں، اور احساس کا یہی پیغام ہے کہ جو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور اس پیغام کو ہم پوری دنیا میں اپنے جو ہمارے مخیر احباب ہیں، حضرات ہیں، ان کے سامنے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے اس طبقے کی جانب ضرور نگاہ فرمائیے کہ جو واقعتاً اس حوالے سے آپ کی مدد و معاونت کا منتظر ہے۔ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے اس وقت ہمارے پاس کنٹرول روم سے مجھے بتایا جا رہا ہے، مس قندیل ساجد صاحبہ اس وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہی ہیں، یو ایس اے سے ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ جی کتنے $170 کا ڈونیشن آپ نے پیش کیے ہیں، 2 شیئرز کا اعلان اپنی جانب سے کیا ہے پاکستان میں رہنے والے مستحقین بہن بھائیوں کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں نصیب فرمائے، اس خرچ کیے گئے مال کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا فرمائے، اور یہ $170 جب یہاں کنورٹ ہوتے ہیں پاکستان میں تو یقیناً یہ ایک اچھا اماؤنٹ بنتا ہے کہ جس میں پھر ہم بآسانی ان لوگوں کے لیے اہتمام قربانی کر پاتے ہیں کہ جو واقعتاً اس کے حقدار ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف آپ کی جانب سے فریضے کی ادائیگی ہو جاتی ہے، آپ کا فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے، پھر وہ جو گوشت ہے وہ مکمل طور پر وقف ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خاص طور پر اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بار بار عرض کرتے ہیں کہ جو سفید پوش طبقہ ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ احساس کا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اس پیغام کو عام کرنے کی احساس کوشش ہر لمحہ ہر آن کرتا ہے، کیونکہ احساس یہ جانتا ہے کہ خدا اور خدا کی حقیقت محبت، خدا اور خدا کی حقیقت محبت، شریعت محبت، طریقت محبت، شریعت محبت، طریقت محبت، میرے 4 مذہب، میرے 4 مسلک، میرے 4 مذہب، میرے 4 مسلک، محبت 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 محبت، میرے 4 مذہب، میرے 4 مسلک، محبت 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 محبت۔ یہی پیغام ہے احساس کا کہ محبت کو عام کیا جائے بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب، لوگوں کی خدمت پر یقین رکھتے ہوئے، صرف انسانیت کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا جائے، جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر اپنی خدمات کو پیش کیا جائے۔ میں یہاں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فہد بھائی، ہمارے ایسے بھی ڈونرز حضرات ہیں کہ جو یقیناً میں یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی کہ ایک ہمارے غیر مسلم بھائی نے ہمیں، میرے ذہن سے اس وقت ان کا نام یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت میں بھول رہا ہوں، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کمار صاحب ہمارے ساتھ آن کال آئے اور انہوں نے اپنا ڈونیشن پیش کیا۔ ماہ رمضان کی ساعتیں تھیں اور دعوت افطار کے لیے انہوں نے اپنا ڈونیشن پیش کیا تھا۔ تو کیا خوبصورت اہتمام ہے، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے لیکن آپ انسانیت کا درد اگر رکھتے ہیں تو پھر میٹر نہیں کرتا ہے، آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ایکچولی۔ ایسے ہی عدنان بھائی دیکھیں، یہ ساری چیزیں میرے خیال میں اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے، وہ کسی دل میں بھی ڈال سکتا ہے، اور خاص طور پہ وہاں کے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ انسانیت بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، وہ لوگ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں اس چیز کو ہم سے زیادہ۔ ہم تو خیر گراؤنڈ پہ رہتے ہیں، لوگوں کی چیزیں سنتے ہیں۔ کتنے کالرز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہمیں جوائن کرتے ہیں ہمارے کسٹمر سروس پہ، کتنے ڈونرز کو میں نے سنا ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں، یہاں پہ بات کرتے ہوئے حالات سن کے بعد، وہ جب ٹی وی پہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو زاروں قطار ہوتے ہیں۔ اب سوچیں کہ وہاں سے اگر وہ بیٹھے ہوئے، ان کو کیا پڑی ہے یہاں پہ لوگوں کا ساری چیزیں ڈھونڈ کے رونے کی، وہاں پہ لوگوں کی اپنی چیزیں کم ہوتی ہیں، لیکن کیا بات ہوتی ہے وہ چیزیں فیل کرتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اتنی خوش و خرم زندگی گزارے ہیں اور یہاں پہ ہمارے اپنے لوگ جو یہیں سے ان کا تعلق ہے، محنت کے باوجود بھی اس طریقے سے زندگی نہیں گزار پا رہے۔ تو یہ درد دل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اگر کوئی صاحب استعداد ہے اور اس کے پاس وافر مقدار میں مال موجود ہے، گھر گھرستی بھی موجود ہے، فیملی بھی صحیح ہے، خوش و خرم ہے، کوئی بیماری دکھی نہیں ہے، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر
کہ اللہ نے اس کے دل میں ایسی چیز ڈالی ہے کہ جس طرز زندگی کو اپنے اپنائے ہوئے اس میں ہی ویسے ہی بہت وہ کسی اور کے لیے بھی سوچے، ورنہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں جب اللہ ان کو مال دیتا ہے، بھول جاتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور لوگ ہیں کہ جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں، تو ان کو کس طرح نکال سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی توفیق ہے اللہ کی، اگر آپ لوگوں کو اللہ نے اتنا مال دیا اور آپ دیتے آ رہے ہیں اتنے، اس سال کی بات نہیں ہے، ہر سال کی ہی پریکٹس ہے۔ کتنے ہمارے ساتھ ڈونر ہیں، 17 سالوں سے ہمارے ساتھ جڑے میں، ڈے 1 سے وہ ہمارے ساتھ بگننگ سے کسی نہ کسی پروجیکٹ کو لے کے کوئی چیز، راشن پہ کسی کے دل کے قریب ہوتا ہے، کوئی مسجد کی تعمیر کروانا چاہتا ہے، کوئی ہینڈ پمپ لگوانا چاہتا ہے، کوئی بچوں کے عیدی کے کپڑوں کی ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے، کوئی کوک میل دینا چاہتا ہے، کوئی آئی کیا، مطلب 26 سے زائد پروجیکٹ ہیں۔ 26 سے زائد پروجیکٹ میں کوئی سے بھی ایک پروجیکٹ آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے، اور یہی چیزیں یعنی انہی ڈونر کی وجہ سے وہ پروجیکٹ چلتا رہتا ہے سالوں سال۔ اب دیکھیں کتنی پروجیکٹ احساس نے شروع کیے تھے خود سے، اور کتنے پروجیکٹ ہیں جو احساس کے جو یہ فیملی ممبر ہیں، یہ ڈونر حضرات ہیں، ان کی جانب سے شروع کیے گئے ہیں، ان کی سجیشن سے بہت سارے پروجیکٹ آن گراؤنڈ کیے گئے ہیں۔ اور دیکھیں کیے ایک ڈونر کی جانب سے، اور اس کو سپورٹ سارے ڈونر کرتے ہیں، تمام فیملی کے جو ممبر ہیں احساس کی، ان لوگوں کی جانب سے اس کی سپورٹ شامل ہوتی ہے، جبھی آپ لوگوں کے دیے ہوئے کاز کی وجہ سے، آپ لوگوں کے دیے ہوئے ڈونیشن کی وجہ سے ان لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی آتی جاتی ہے۔ اور میں تو ایک بار کہتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو لوگوں کی مشکلات ختم کر سکتی ہے، ہماری بھی اور ان مجبور بہن بھائیوں کی بھی اور ان ڈونر حضرات کی بھی۔ کوشش کرتے ہیں جو کچھ کر پائیں اپنے طور کے اوپر آپ لوگوں کے تعاون سے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد کم سے کم کچھ ٹائم کے لیے ان کی زندگی میں آسانی آ سکے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی زندگی میں مشکلات کو کم کرنے کا باعث بنے، نہ کہ اس کو بڑھانے کا باعث بنے۔ یہ کتنی خوشائن چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی مشکلات کو کم کرنے کا باعث بنے، تو اگر ایسا آپ سوچتے ہیں اور ایسا طرز عمل اپناتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں بھی یہ خوش و خرم چیزیں آتی رہیں گی۔ بالکل۔ اور ناظرین گرامی قدر، اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں احساس کیٹل فارم کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ صحت مند، تندرست، تناور جانور وہاں پر موجود ہیں، لائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جس وقت جیسے ہی آپ کے ڈونیشنز ہمیں موصول ہوتے ہیں، مویشی منڈی میں ہمارے نمائندگان، ہمارے کارکنان وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ فوری طور پر نئے جانوروں کی پرچیزنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں وہاں پر، اور نئے جانور فوراً پرچیز کر کے احساس کیٹل فارم میں لائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کر ہی وہ سکتا ہے کہ جو خود بازوق طبیعت کا حامل ہو، جس سے جانور رکھنے پالنے کا، اس کی خدمت کرنے کا بھی شوق ہو۔ تو الحمدللہ احساس کیٹل فارم میں سارا سال بھی جانور رکھے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں، تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر انہیں عید قربان کے موقع پر قربانی کے لیے اس اہتمام کو دیکھتے ہوئے انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ نہ صرف جانوروں کو وہاں پر لا کر رکھا جاتا ہے بلکہ ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف وہاں پر موجود ہوتا ہے، انتہائی جو نگہداشت کے معاملات ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جانوروں کی جو خوراک کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر ہمارا جو والنٹیئر حضرات کا جو ایک عملہ ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جب عید قربان کے موقع پر گوشت کی جو تقسیم کا مرحلہ ہے اس سے قبل وہاں پر جو پروفیشنلی انداز اختیار کیا جاتا ہے، گوشت کی کٹنگ کے لیے ہیوی مشینری یوز کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے گوشت کی کٹنگ کے مرحلے کو مکمل کیا جاتا ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس اس وقت، اور ایک بہت بڑی تعداد میں مختلف سائٹس پر گاڑیوں کو روانہ ہونا ہوتا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ باحفاظت طریقے سے وہاں تک لے کر پہنچنا ہوتا ہے۔ ایک پورا ٹیم ورک ہے، اور اس ٹیم ورک کی جو بیک بون ہے وہ آپ ہیں، آپ کا ڈونیشن ہے۔ آپ کے ڈونیشنز کے ذریعے سے ہی یہ تمام تر کار خیر سر انجام دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کس طریقے کے ساتھ گوشت کو تیار کر کے باسکٹس میں رکھا جاتا ہے، اور ہمارے بزرگ، نوجوان، بچے بچیاں، ہماری خواتین، مائیں بہنیں، یہ سب آتے ہیں، ایک قطار کی صورت میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ عید قربان کا موقع ہوتا ہے، خوشیاں بانٹنے اور تقسیم کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اس وقت اگر انہیں ایک شاپر تیار کر کے اگر آپ کی جانب سے ڈونیشن کا آیا ہوا وہ پیش کر دیا جاتا ہے، اگر کہ جس میں 4 کلو، 5 کلو، اور بڑے شاپرز بھی اگر تیار ہوتے ہیں 8 سے 10 کلو، 15 کلو کے شاپرز بھی تیار ہوتے ہیں، پیش کر دیا جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ نعمت کی جو قدردانی ہے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں،
ان سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں شہروں میں شاید ایسا تصور نہیں ہے جہاں ہم رہتے ہیں, لیکن دیہی علاقوں میں اور ایسی بہت سی آبادیاں ہیں کہ جہاں پر گوشت کو سکھا کر رکھنے کا ایک عمل ہے. میں نہیں جانتا اس کا کیا پروسیس ہے, لیکن یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس سے اختیار کیا جاتا ہے. وہ گوشت کو محفوظ کر لیتے ہیں, رکھ لیتے ہیں کئی ماہ تک استعمال کرنے کے لیے, اسے لائق استعمال بنانے کے لیے اس میں مسالہ جات استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ اسے استعمال کرتے ہیں. پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ کتنا ایک مشکل مرحلہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو گوشت جیسی نعمت سے سارا سال محروم رہتے ہیں, اور جب انہیں یہ نعمت میسر آتی ہے تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ اسے زیادہ سے زیادہ اویل کر سکیں. ناظرین گرامی قدر, میں یہاں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے بینک ڈیٹیلز احساس کی بتاتا چلوں تاکہ آپ کی اس حوالے سے جو نالج ہے وہ اپ گریڈ ہوتی چلی جائے. احساس فاؤنڈیشن ہمارا اکاؤنٹ نیم ہے, بینک نیم ہے چیز بینک, اکاؤنٹ نمبر ہے 2025358861, راؤٹنگ نمبر ہے 021000021, سوئفٹ نمبر ہے CHASUS33. اس کے علاوہ پلیز میک چیکس پیبل ٹو احساس فاؤنڈیشن اینڈ پوسٹ ٹو احساس فاؤنڈیشن, PO باکس نمبر 761. اس کے علاوہ اگر آپ ویب سائٹ کے تھرو بھی ڈونیشنز پیش کرتے ہیں تو www.ehsasfoundation.organization کے تھرو بھی اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ UK سے دیکھنے والے ناظرین کے لیے بھی مرض کرتا چلوں, ہمارا اکاؤنٹ نیم ہے احساس ٹرسٹ, بینک نیم ہے نیٹ ویسٹ بینک, اکاؤنٹ نمبر ہے 47519010, سارٹ کوڈ ہے 50-41-10, اور بذریعہ چیکس ڈونیشن اگر آپ پیش کرتے ہیں تو آپ احساس ٹرسٹ کے اس ایڈریس پر PO باکس نمبر 69000 پر اپنے ڈونیشنز کو بذریعہ چیکس بھی ارسال کر سکتے ہیں, اور www.ehsastrust.organization اس ویب سائٹ کے تھرو بھی ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. ویب سائٹ وزٹ بھی کیجئے. احساس کے 26 سے زائد شعبہ جات ہیں جس میں اس وقت احساس ہمیں نہایت فعال اور متحرک دکھائی دیتا ہے. ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر ملاحظہ فرما لیجئے گا 1855617786 اور 0203617786 ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز ہیں. UK اور USA سے دیکھنے والے ہمارے ناظرین کے لیے میں نے عرض کی. ساتھ ہی ساتھ احساس کی دیگر جملہ خدمات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ایک طویل فہرست ہے. احساس ایجوکیشن پروگرام, احساس ماڈل ولیج, ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ڈیفرنٹ انیشیٹو احساس کی جانب سے لیا گیا, اور یہ بات میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی اور آرگنائزیشن کو ایسا ڈیفرنٹ انیشیٹو لیتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ احساس کے کریڈٹ پر ایک ایسا کام ہے کہ جو سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے. آپ جانتے ہیں کہ احساس ماڈل ولیج سے قیام عمل میں کیوں لایا گیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر سیلابی صورتحال کے سبب لوگ بے گھر ہو جایا کرتے ہیں. انہیں ایک ایسے محفوظ مقام پر 2 کمروں پر مشتمل گھر بنا کر دیا, اس کے ساتھ اٹیچ باتھ ہے, اس کے ساتھ کچن ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے, اور مکمل رہائشی پروجیکٹ, رہائشی اسکیم کے انداز کے ساتھ اس طرز پر ایک عالی شان سوسائٹی کی طرز پر باؤنڈری وال کے ساتھ وہاں پر انہیں آباد کیا گیا ہے. ماشاءاللہ جام شوروں میں, اس کے علاوہ سرحد بلوچستان اور پنجاب کے مختلف حصوں میں تیزی کے ساتھ ریپڈلی اس وقت احساس کے ماڈل ولیج پر کام جاری و ساری ہے, اور یہ کام رک نہیں رہا, تھم نہیں رہا. جب ہم بات کرتے ہیں اجتماعی قربانی کے حوالے سے تو احساس کے دیگر شعبہ جات بھی مکمل طور پر فعال ہیں, متحرک ہیں. وہ راشن بیگ کی فراہمی کا مرحلہ ہو, وہ مساجد کی تعمیر کا مرحلہ ہو, وہ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کا مرحلہ ہو, وہ ایجوکیشن پروگرام ہو, یا فری ڈائلسس سینٹرز ہوں, فزیوتھراپی یونٹس ہوں, کسی بھی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو الحمدللہ احساس کے تمام تر شعبہ جات اس وقت فعال ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یتیم بچے اور بچیوں کی شادیوں کے لیے, ضرورت مند بچے اور بچیوں کی شادیوں کے لیے بھی احساس اجتماعی شادیوں کا اہتمام سالانہ بنیاد پر کرتا ہے. تو یہ اہتمام, یہ تیاری, پھر ان کے لیے میرج گفٹس کا اہتمام بھی احساس کی جانب سے کیا جاتا ہے, جسے ہم جہیز بھی کہتے ہیں, وہ بھی دیا جاتا ہے بچیوں کو, اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لیے بھی جو اہتمام ضروری ہوتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے. ناظرین محترم, اتنا کار خیر احساس کی جانب سے کیا جا رہا ہے, سر انجام دیا جا رہا ہے. علامہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں احساس کی؟ بڑی خوشی کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ 26 سے زائد شعبہ جات ہیں, اور انشاءاللہ اپ کمنگ پروجیکٹس بھی انشاءاللہ اب ان قریب اناؤنس ہوئے ہی چاہتے ہیں. یعنی یہ ترسیلی مرحلہ خدمات کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب سے چند سال پہلے ہم یوں کہیے کہ 8 سے 10 شعبہ جات تھے کم و بیش جن میں ہم کام کر رہے تھے, اس وقت 26 ہو چکے ہیں, اور مزید بھی انشاءاللہ
बढ़ेंगे अदनान वक्त भाई, के साथ साथ? जब शोबाजात बढ़ते हैं इसका मतलब ये होता है कि लोग एतमाद कर रहे हैं, जी, बड़ी बुनियादी बात। क्योंकि जब तक एतमाद नहीं होता तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, तिजारत हर इंसान कर रहा है, लेकिन तिजारत किससे की जाए? हाँ हाँ हाँ, वही हर क्या- इंसान तिजारत कर रहा है, हर इंसान लेकिन इंसान तिजारत वहाँ करता है जहाँ पर उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अगर आपको पता चले कि आपको नुकसान हो रहा है तो आप क्या करेंगे? वहाँ तिजारत नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें तिजारत कहाँ करना है, किसके साथ करना है, और कितना सब हमें क्या अच्छी तिजारत में वाह वाह, कितना परसेंटेज मिलेगा। जी जी, देखिए, मैं नहीं कहता, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनाती फलाहु अशरु अमसालिहा। 10% कोई नहीं देता है, 100% कोई नहीं देता है। हज़रत उस्मान गनी का दौर है और उस दौर में कैद साली हो गई, बड़े बड़े लोग आ गए और कहने लगे, ए उस्मान, जो आपका शाम से काफ़िला चला है ना गंदुम लेकर, आप एक काम कीजिए कि वो हमें बेच दीजिए। तो किसी ने कहा हम उसको डबल दे देंगे, किसी ने कहा 3 गुना दे देंगे। उन्होंने कहा मैं उससे दूंगा जो इसका 100 गुना देगा। अब जाहिर सी बात है, जो 100 गुना देगा तो 100 गुना के बाद उसको बेचना भी तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कहा उस्मान, ना मक्के में कोई ऐसा ताजिर है ना मदीने में कोई ऐसा ताजिर है कि जो तुम्हें 100 गुना दे दे। तो उन्होंने कहा मैं ना तुम्हें बेचना चाहता हूँ, ना मक्के ना मदीने के लोगों को बेच रहा हूँ, बल्कि मैं तिजारत तो अल्लाह के साथ कर रहा वाह वाह वाह, हूँ। सुभान मन अल्लाह। जाल बिलहसनती फलाहु अशरु अमसालिहा, क्या कहने। कि जो एक नेकी लेकर आता है अल्लाह उसे 100 गुना अता फरमाता है, 10 गुना अता फरमाता है। अल्लाह से ये तिजारत, हाँ, वाह, अल्लाह के क्या साथ कहने, तिजारत। क्या और कहने। यकीन जानिए, ये कुर्बानी दर हकीकत अल्लाह के साथ तिजारत ही कर ऐसे रहे ही हैं, है, ऐसे ही है। किसी और के साथ तिजारत नहीं कर रहे हैं। आप समझे कि भाई हम किसी और के साथ तिजारत कर रहे हैं, हम अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे क्या हैं। अच्छी बात। और अदनान भाई, आपने इतनी सारी बातें जो बताई एहसास के हवाले से, मैंने एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जहाँ ये कुर्बानी का सारा एहतमाम किया जाता है जी। तो यहाँ पर उलमा की निगरानी में काम होता बहुत है। अच्छी बात, बिल्कुल ये सबसे अहम सही, चीज़ है। बिल्कुल ऐसा। भाई आप एतमाद रखते हैं, 16-17 साल कोई कम अयाम नहीं होते, 17 कम साल साल, अरसा है, माशाल्लाह। 17 साल का अरसा बता रखा गे कि आप एतमाद करते हैं, जभी तो आप हमारे हाथ बन रखे हैं, बिल्कुल जभी तो आप हमारी आंखें बन रखे हैं। ये बाकायदा आपको फुटेजेस दिखाए जाते हैं, बाकायदा लोगों की इमदाद घरों तक पहुंचाई जाती है। ये आपका एतमाद ही है कि जो लोगों तक पहुंच रहा है। और आप देखें, लोग वॉलंटियर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ। यकीन जानिए फात भाई, आप भी अंदाज़ा करते होंगे, 3 दिन हम ईद के घर में गुजारना चाहते हैं, हर शख्स चाहता है, लेकिन वो वॉलंटियर्स जो तीनों दिन कोशिश कर रहे होते हैं, और ये कुर्बानी का टाइम अगर 6 बजे शुरू हो रहा है ना, तो वो रात पूरी रात सारा एहतमाम करके जागते हैं और फिर सुबह ये काम कर रहे होते हैं, और फिर लोगों के घरों तक गोश्त को पहुंचाना, और फिर उसके बाद रात आराम मुख्तसर करना, और फिर दोबारा जैसे कि सुबह तुलुए आफ्ताब हो जाए तो काम शुरू कर देना। साहब, हम लोग खुद 3 दिन ऑन ग्राउंड होते हैं कुर्बानी जी वाले सर, दिन। मैं अंदाज़ा है, मैं खुद इस चीज़ के मैंने किया है, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये बड़ा मुश्किल अमर होता है, लेकिन तलब लोगों का काम है। एतमाद, और ये एतमाद ही है कि जो लोग देखते हैं कि कहते हैं कि हाँ ये काम हो रहा है, लोगों के गरीबों तक गोश्त पहुंच रहा है, और ये तकसीम लाजमी है। जी। और अच्छा ऐसा भी होता है, गोश्त कट के रख दिया, अब गर्मी हो रही है, ख़राब हो जाए, लेकिन ये सारा एहतमाम एहसास करता है किस लिए? गरीबों लोगों के के लिए, बेशक। और ये तिजारत किसके साथ कर रहे हैं? आप अल्लाह के साथ कर रहे वाह, हैं। वाह। अब इसका आपको अजर जो क़यामत में मिलेगा, यकीन जानिए। हम तो देखें, हर इंसान का अमल किस लिए, हम किस लिए अमल करते हैं, हम नमाज किस लिए पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं ना, क़यामत के इसका अजर मिले। हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अमल करते हैं। अब मुझे बताइए, आप गरीब मिस्कीन नादार के घर पे जब गोश्त भेज देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो गोश्त भेजना आपके लिए तो अजर व सवाब भी बन रहा है, और उसके लिए भी कि जो उसको पहुंचा रहा है उसके लिए भी अजर व सवाब मिल रहा है। जैसे कि हदीस बारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने तो हमारे खादिमों को भी नहीं छोड़ा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मतलब? कहा कि एक शौहर जब इशारा करे या फिर हुक्म दे अपनी बीवी को कि खाना पकाओ, और खाना पकाने के बाद वो कहे कि जाओ खादिम ये खाना गरीब मिस्कीन को देकर आ जाओ, तो वो शौहर जिसने ये ऑर्डर दिया उसे भी अजर मिला, जिसने खाना पकाया उसे भी अजर मिला, और जो घर तक देकर आया, मिस्कीन के घर तक देकर आया, उसको भी अजर मिला। क्या बात है हज़रत। यहाँ मुझे वो वॉलंटियर्स अभी याद आए जो मैं फुटेजेस में देख रहा था कि हमारा जो कारकुन है, जो वॉलंटियर है, डोर स्टेप पर जाकर जो हमारा कुर्बानी का जो गोश्त का एहतमाम है वो हैंड ओवर कर रहा है, मुस्कुरा कर देख रहा है। यकीनन ये माशाल्लाह हर शख्स यानी कि नेकी के सिलसिले से ही जुड़ा हुआ है,
اور یہ ان کا دیکھیں والنٹیئرس کا کام جی للہیت کے لیے ہوتا ہے، یقین جانیے یہ 3 دن بڑے ان کے لیے پریشانی کے باعث نظر ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کو صرف کس لیے اپنے دل سے لگائے بیٹھے کہ غریبوں کے لیے، ان غریبوں کے گھر تک گوشت پہنچ جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ گوشت خراب ہو جائے، بلکہ ان غریب کے گھر پہ پہنچے جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یقین جانیں بہت انتظار کر ایک صاحب، یہ تو آپ ان ایریاز کی بات کریں نا، میں آپ کو ان ایریاز کی بات بتا رہا ہوں کہ جہاں ایک گلی میں 10 گائیں ذبح ہوتی ہیں، خود ایک صاحب نے مجھ سے کہا 10 گائیں ذبح ہوئیں، میں پورا دن انتظار کرتا رہا کہ کسی کے گھر سے میرے پاس گوشت آ جائے، لیکن پورے دن گوشت نہ آ سکا۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ہم کتنے پستی کے عالم میں جا چکے ہیں، ذہنی طور پر دیکھیں آپ گوشت رکھتے ہیں صحیح ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو تو ڈبل اجر چاہیے نا، یا آپ سنگل اجر لے کر اپنا فریزر نہ بھرا جائے بلکہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جو اس کے حقدار ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، آپ نے قربانی کی، آپ نے میرے گھر گوشت بھیج دیا، میں نے آپ نے گھر گوشت بھیج دیا۔ اب اصل کام تو یہ تھا اس غریب کے گھر پہنچنا تھا کہ جو آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 جانور ذبح ہوتے ہیں اور 10 جانور ذبح ہونے کے بعد ایک غریب کے گھر پہ گوشت نہیں پہنچا، تو اس کا مطلب یہ ہم پستی کے عالم میں جا رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جو احساس کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں جو احساس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ نہ گوشت کی پرواہ کر رہے ہیں نہ کسی اور چیز کی، ان کو اگر پرواہ ہے تو غریب کی پرواہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا کہ غریبوں کی مدد کی جائے، اور قرآن نے جو سکھایا ہے وہ کیا ہے کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں جاتا ہے، کیا بات، گوشت تو غریب کے گھر پہ چلا گیا، بالکل خون زمین پی جاتی ہے، لیکن جو چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے وہ آپ کا تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ احباب جو آج اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ امداد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو یقین جانیے ان کا یہ تقوی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا گے، اور اس کا اجر قیامت کے دن جب ملے گا تو جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت گفتگو، اور ایک ایک بات یقین جانیے کہ ایسی ہے کہ جس سے اکتساب کیا جائے اور سنی جائے غور سے، ایسی گفتگو فرما رہے ہیں علامہ صاحب۔ اور ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ آپ تجارت کر کس سے رہے ہیں، تجارت آپ اللہ سے کر رہے ہیں، اور یہ نان پروفٹیبل تجارت نہیں ہے، یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ کون ہے تمہارے درمیان ایسا کہ جو اللہ کو قرض حسنا پیش کرے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اجر کو بڑھاتا چلا جائے اور بروز حشر اسے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، یعنی آپ نے جو پیش کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور بروز قیامت اس کا بہترین اجر اور اس کا یوں کہہ لیجیے آپ کے دنیاوی مال کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یہ یقیناً اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے بندے کو منتخب فرما لے اس کے بندوں کی خیر خواہی کے لیے، کیونکہ ہمارے سامنے تو یہ کانسیپٹ واضح طور پر ہمارے لیے بیان فرما دیا گیا، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اب اللہ کے کنبے کا جو رازق ہے وہ اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے منتخب بندوں کو ذمہ دار بنا دیا ہے۔ یعنی جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ جب آپ کے پاس مال ہے موجود تو پھر خرچ کرنا اور اس مال سے ان مستحقین کا حصہ نکالنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کے پاس اگر اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے تو اللہ نے مال دے کر آپ کو آزمایا ہے، کہیں اس بندے کو بھی اس بندی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے یقیناً، کہ جو مالی طور پر بہت تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں۔ ایک ان کی آزمائش ہے اور ایک آپ کی آزمائش ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، اور اس نوازنے کا جو بنیادی جو یوں کہہ لیجیے کہ مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ آپ اللہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں اور کتنا اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کے لیے آگے آتے ہیں۔ اور یہ ایک روایت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ متعجب ہو کر کہے گا کہ باری تعالیٰ تو بھوکا تھا، تو ہمارا رازق، میں نے تجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اللہ فرمائے گا میں نے پانی مانگا، تو نے پانی بھی نہیں پلایا۔ تو بندہ پھر حیران ہوگا کہ مولا تو تمام
तमाम समंदरों का खालिक व मालिक है। मैंने तुझे पानी नहीं पिलाया तो अल्लाह फरमाएगा कि मेरे फला बंदे को ज़रूरत थी, उसने तुझसे सवाल किया, तूने उसके सवाल को रद्द किया और उसकी ज़रूरत को पूरा ना किया, तो आज तेरे लिए भी उसका अजर मौजूद नहीं है कि जो तू हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। और नाज़रीन इकराम कदर एक बात अल्लामा की गुफ्तगू में ऐसी है कि जो यकीनन हमें माशरती बुराइयों से भी बचाने के लिए एक राह हमवार करती है, जिसमें ख़ास तौर पर आपने इरशाद फरमाया कि कोई ऐसा काम कि जो लोगों को दिखाने और बताने के लिए किया जाए कि जिसमें रियाकारी शामिल हो जाए, तो यकीनन फिर आपके वो आमाल किसी काम के नहीं हैं और क़यामत के दिन यकीनन उसका कोई अजर नहीं है। हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम देखते रहिए, एहसास देखते भी रहिए और एहसास करते भी रहिए। वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ कि आप